شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا گناہ، اس عظیم ترین بے مثال ٹاپک پہ خطاب فرما رہے تھے لائق استاذ جناب حافظ ابوالکلام عزیزی۔ آئیے میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہوں اور پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر جے پور راجستھان میں امامت و خطابت کے فرائض بحسن و خوبی انجام دینے والے عظیم و باوقار عالم دین فضیلت الشیخ جناب احسان بدر تیمی حفظہ اللہ یہاں موجود ہیں، اور ان کو ہماری جانب سے، ہماری بستی والوں کی طرف سے ایک عظیم کارنامے پر بہترین مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ فاضل نوجوان جناب احسان بدر تیمی حفظہ اللہ نے جو ایک متشرع باوقار عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، انہوں نے الحمدللہ وکالت مکمل کر لی ہے اور انشاءاللہ اب پریکٹس بھی شروع کرنے والے ہیں۔ ایک عالم دین کا، ایک مولانا کا وکیل ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ پروردگار عالم کائنات کے نظام میں جو گڑبڑی ہو چکی ہے اب اس میں بہت ہی بہتری لانے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بن کر کیا کرو گے؟ مولوی بن کر قسم خدا کی آدمی جج ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے، بیرسٹر ہو سکتا ہے، اور انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، آئی ایس، آئی پی ایس سب ہو سکتا ہے۔ پلس یہ ہے کہ وہ حافظ ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ہر مشغلے کو بحسن و خوبی اختیار کرنے کی قدرت اور عظیم صلاحیت مدرسے میں پڑھنے والے لڑکے ہی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بار سمیلا کی سرزمین سے پنپنے والے، پڑھنے والے جتنے بھی علماء کرام ہیں مدارس اسلامیہ میں سے پڑھ کر جنہوں نے فراغت پائی ان سب کو سرکاری نوکری ہے الحمدللہ۔ انتظار میں ہمارے ڈاکٹر، انجینئر انتظار میں ہیں نوکری کے، مگر علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نوکری دے دی۔ ابھی کنوارے ہیں نوکری ہو گئی، شادی باقی ہے نوکری ہو گئی، ابھی کھچے ہیں، کم عمر ہے نوکری ہو گئی۔ علماء کرام کے پاس نوکریوں کی کمی نہیں، وہ سرکاری جاب میں بھی جا سکتے ہیں، پرائیویٹ مدرسوں میں جا سکتے ہیں، اسکولوں میں جا سکتے ہیں، مسجدوں میں جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ علماء کے لیے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عالم کبھی بھوک نہیں مر سکتا ہے۔ دوسرے لوگ بھیک مانگ سکتے ہیں، کنگالی کی زندگی، بدحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں، پاؤں میں دنیا کی سب سے سستی چپل، ہوائی چپل پہن کے زندگی گزارنا پڑ سکتا ہے، مگر علماء کرام کے پاؤں ننگے کبھی نہیں ملیں گے۔ علماء کرام کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے بدن سے نکلنے والی مختلف خوشبوئیں ایک دل فریب سما پیدا کرتی ہے۔ علماء کرام جو لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر نگاہیں اٹھتی ہیں، اش اش کرتی ہیں۔ علماء کرام کی زندگی خیر و برکت سے پر ہوتی ہے، قناعت، کفاف ان کی زندگی میں، پلس زہد بھی، تقوی بھی ان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے عالم بننا عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ سعادت مندی کی بات ہے، اور حافظ ہونا، عالم ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک جسے چاہتا ہے یہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے اسے عالم با عمل بناتا ہے، حافظ قرآن بناتا ہے۔ ہمارے فاضل استاذ حافظ ابوالکلام عزیزی حفظہ اللہ کی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے شرک کے موضوع پر۔ ابھی میں کچھ بولوں اس سے پہلے میں اپنے مدرسے کے تمام بچوں سے یہاں پر سامنے بیٹھے ہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آنے والے کو دیکھیں، جو مہمان آتے ہیں ان کو اپنی جگہ بیٹھائیں۔ آپ کے لیے اندر بہت ساری جگہیں ہیں، یہاں پر باہر سے آنے والے کوئی کھڑے نہ رہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے آنے والے گاؤں کے بزرگ عزیز محترم کو یہاں پہ بٹھائیں۔
میں تھوڑی دیر آپ کے بیچ حائل ہونا چاہتا ہوں، پھر باوقار شخصیت فضیلت الشیخ جناب ایڈوکیٹ احسان بدر تیمی حفظہ اللہ کے حوالے آپ کو اور اس مجلس کو کرنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ 6 بجا ہے، 7:30 بجے سے پہلے پروگرام کو ختم بھی ہونا ہے تاکہ وقت مقررہ پر اذان ہو، جو ہماری زندگی کا نصب العین ہے، اور اس اذان سے بہتر کوئی صدا نہیں، نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ مختصر سے پروگرام کے لیے اذان میں تاخیر ہو اور نماز میں تاخیر کی جائے۔ انشاءاللہ اذان بھی وقت پہ ہوگی اور نماز بھی وقت پہ پڑھی جائے گی۔ سارے اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیں گے اور اپنے اپنی جگہ پر بچے بچیوں کو خاموش بیٹھائیں گے، اور بڑے اور باشعور جو بچے ہیں وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو اس نشست گاہ میں بیٹھنے کی جگہ فراہم کریں گے، بلکہ مہمانوں کو آگے بلائیں جو بات آ رہے ہیں پیچھے سے۔ بڑے بچے 2-3 آرزو آگے جائیں، مہمان کو آگے بیٹھائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ محترم حاضرین، ساری تعریف حمد و ثنا برائیوں کی بریائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا اور تنہا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب اللہ تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم اس آیت شریفہ میں قیامت کا ایک منظر، ایک معاملہ بیان کیا ہے۔ قیامت میں کئی طرح کے مناظر، کئی طرح کے معاملے نظر کے سامنے آشکار ہوں گے۔ ہم مختلف طرح کے مناظر اپنی نگاہوں سے قیامت کے دن دیکھیں گے۔ جسم سے نکلنے والے پسینوں کے فوارے بھی دیکھیں گے، پیاس کی شدت کی وجہ سے منہ سے نکلی ہوئی زبان سینے پہ پڑی ہوئی بھی ہم دیکھیں گے، تپتی ہوئی زمین دیکھیں گے، لہکتا ہوا آسمان دیکھیں گے، سورج کو 1.25 ہاتھ کی دوری پر دیکھیں گے۔ پریشانیوں کی کیفیت ہم ملاحظہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ وحدہ لا شریک اس میں نامہ اعمال بھی تقسیم کرے گا، اچھے لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دے گا، برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں تھمائے گا۔ پروردگار عالم سب سے حساب و کتاب بھی لے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قیامت کے دن رب العالمین ہر ایک کے اعمال کو وزن کرے گا، تولے گا۔ اس نے دنیا میں جو کرتب کیے ہیں، دنیا میں جو اعمال کیے ہیں، ان کے اعمالوں کو اللہ وحدہ لا شریک تولے گا، وزن کرے گا۔ جس طریقے سے آج دنیا میں ہم اناج کو تولتے ہیں، اناج کو وزن کرتے ہیں، اناج کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، ہم اس کو طے کرتے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم
ہماری نیکیوں کو ہماری برائیوں کو تولے گا، ہمارے سامنے یہ بتائے گا کہ تمہاری نیکیاں کم ہیں یا گناہ کم ہیں، تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں یا تمہارے قصور زیادہ ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا، وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، منچاہی زندگی میں ہوگا، بلند بالا خانے میں ہوگا، اس کی زندگی خوش عیش ہوگی، عیش و طرب کی زندگی ہوگی، منچاہی منمانی زندگی ہوگی، جو چاہے گا وہ کرے گا، جو کھانا چاہے گا ملے گا، جو پینا چاہے گا ملے گا، جو مطالبہ ہوگا پورا کیا جائے گا، عظیم ترین ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ ہاویہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آگ کو برائی کرنے والوں کے لیے دہکایا ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے سلگایا ہے، معاصی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس جہنم کو بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ گناہگار، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، نماز روزے کی ناقدری کرنے والے، قرآن سے بے رخی برتنے والے، ہر عیب سے لیس انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے اس جہنم کو، اس دوزخ کو بنایا ہے، اس میں انہیں جھونک دیا جائے۔ ایک جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، قیامت کے دن جس کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ آدمی خوشی سے جھومتا ہوگا، وہ آدمی خوشیاں منا رہا ہوگا، خوشیوں سے اچھل رہا ہوگا، اپنے لوگوں کو بلا رہا ہوگا، دعوت دے رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگوں آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، او میرے دوست آؤ، او میرے عزیزوں آؤ، او میرے رشتہ داروں آؤ، آؤ میرے پڑوسیوں آؤ، آؤ میرے گاؤں کے لوگوں آؤ، آؤ میرے محلے کے لوگوں آؤ، آؤ میرے ملک کے لوگوں آؤ، ابا جان آپ بھی آ جاؤ، بھائی جان آپ بھی آ جاؤ، او میری بہنوں تم بھی آ جاؤ، میری امی جان تم بھی آ جاؤ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب کو پڑھ کے دیکھو، نامہ اعمال کو پڑھ کے دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا دنیا کے اندر کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس لیے میں گناہ نہیں کرتا تھا، اگر گناہ کرتا بھی تھا تو گناہ پہ تائب ہو جاتا تھا، رب العالمین سے توبہ کر لیتا تھا۔ او میرے ماں باپ، او میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے گاؤں کے لوگوں، علاقے کے لوگوں، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ہوگا، اس لیے میں نیکیاں کرتا تھا، اس لیے اذان سنتا تھا، اس لیے مسجدیں جاتا تھا، اس لیے لوگوں کی مدد کرتا تھا، اس لیے میں صدقہ و خیرات کرتا تھا، اس لیے میں زکوٰۃ دیتا تھا، اس لیے یتیموں کی مدد کرتا تھا، اس لیے میں نیکیوں اور خیر کے کاموں میں پہل کرتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ دنیا میں میرا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ایسے آدمی کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا، پروردگار عالم اس آدمی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، اس کے قصور کو معاف فرما دے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو ایک زندگی عطا کرے گا، شاندار زندگی دے گا، باوقار زندگی دے گا، خوشحال زندگی دے گا، اسے جنت عطا کرے گا۔ جنت میں بڑے بڑے باغات ہوں گے، ان باغوں میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اللہ کے ہر طرح کے انعامات ہوں گے، انہی باغوں میں جھیل بھی ہوں گے، جھرنے بھی ہوں گے، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، شراب کی نہریں بھی ہوں گی، شہد کی نہریں بھی ہوں گی، میٹھے پانی کی نہریں بھی ہوں گی، بے مثال زندگی ہوگی، خوشحال زندگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جنت میں جو میوے ہوں گے، جنت میں جو پیڑ پودے ہوں گے، اس کے پھل اس کے منہ کے نزدیک، اس کے ہاتھ کے نزدیک لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جب چاہے گا اس جنت کے پھل کو توڑ کر کھانا چاہے گا تو کھا لے گا۔ اس کو توڑنے کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت نہیں ہوگی، اس پھل کو توڑنے کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس پھل کو توڑنے کے لیے سیڑھیوں کی، لکسیوں کی ضرورت نہیں ہوگی،
بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے پیڑ کو حکم دے دیا ہوگا، اے پیڑ سن، اور اے پھل تو بھی کان کھول کے سن، میرا یہ جنتی بندہ جس پھل کو کھانا چاہے اس کے منہ کے پاس چلے جانا، اس کے ہاتھ کے پاس جھک جانا، قطوفھا دانیہ، میوے لٹکے ہوئے ہوں گے، عیش مستی کی زندگی ہوگی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرے بدبخت وہ بھی محشر میں ہوں گے کہ جن کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ نام اعمال زندگی کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہر وقت دو فرشتے ہمارے موڈھے پر موجود ہیں، ایک داہنے پر ایک بائیں پر۔ یہ داہنے والے نیکیاں لکھنے میں مصروف، بائیں والے ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا ہے، یہ دونوں لکھتے جاتے ہیں، پوری زندگی لکھتے ہیں، پوری زندگی کی ایک کتاب تیار ہوتی ہے، اسی کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، وہ انسان روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، بلبلائے گا، پچھتائے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا اور کہتا پھرے گا اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، مجھے نہ بتایا جاتا کہ میرا حساب و کتاب اتنا بھیانک، اتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ ابھی حساب باقی ہے، پریشانی شروع ہو گئی، حساب باقی ہے، پسینہ آنے لگا، حساب باقی ہے، بے قراری میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ نامہ اعمال اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ وہ انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، دنیا میں کمایا کام نہ آیا، دنیا میں دولت جمع کی کام نہ آیا، میرا مال آج مجھے کام نہیں دے رہا ہے، میں برباد ہونے جا رہا ہوں، میں دوزخ میں ڈھکیلا جانے والا ہوں۔ میرا مال کہاں ہے؟ آج دنیا میں مال و دولت کی وجہ سے چور بچ جاتا تھا، ڈکیت بچ جاتا تھا، زناکار بچ جاتا تھا، بدکار بچ جاتا تھا، ادھر پولیس پکڑ کے لے گئی، ادھر بیل ہو گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی، ضمانت مل گئی۔ یہ سب پیسوں کا کاروبار دنیا میں تھا، اس لیے پیسہ والے، دولت والے یہی سمجھتے رہے کہ پیسے کا کھیل، پیسے کا کاروبار ہمیشہ چلتا رہے گا، دنیا میں بھی چلے گا، آخرت میں بھی ہمارا سکہ دوڑے گا۔ مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں یہ پیسے کام تو آ سکتے ہیں، دنیا میں یہ پیسے جان تو بچا سکتے ہیں، دنیا میں یہ پیسے بیل تو دلوا سکتے ہیں، دنیا میں یہ پیسے سزا سے چھٹکارا تو دلا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں گھوس چلتا ہے، آخرت میں گھوس نہیں چلنے والی۔ ما اغنا انی مالیہ، وہ مالدار جس نے دنیا کمائی، دولت جمع کیا، بینک بیلنس جمع کیا، وہ اپنے مال کو کوسے گا، کہے گا میرا مال مجھے کام نہ آیا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، میں گاؤں کا مکھیا تھا، سرپنچ تھا، چودھری تھا، میں ممبر تھا، میرا زور چلتا تھا، میری شہزوری چلتی تھی، میرا سکہ چلتا تھا، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، میرا دبدبہ چلتا تھا، لوگ مجھ سے کانپتے تھے، میری سلطانیت تھی، میری سلطنت تھی، میری بادشاہت تھی، میں دنیا میں ایم ایل اے تھا، میں دنیا میں ایم پی تھا، میں دنیا میں ایم ایل سی تھا، میں دنیا میں وزیر تھا، میں وزیر تعلیم تھا، میں وزیر خوراک تھا، میں جنگل کا وزیر تھا، میں سڑک کا وزیر تھا، دنیا میں میری سلطنت تھی۔ حالانکہ انی سلطانیہ، اسی سلطنت نے آج مجھے ڈبا دیا، میں سلطنت کے نشے میں رہ گیا، میں سوچتا تھا یہ دولت، یہ سلطنت آخرت میں بھی کام آئے گی، آج دولت کا پتہ نہیں، سلطنت کا پتہ نہیں، آج میں برباد ہو رہا ہوں، میری دولت مجھے لے ڈوبی ہے، میری سلطنت مجھے لے ڈوبی ہے۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اے فرشتوں اس آدمی کو ذرا اچھے سے مضبوطی سے پکڑ لو اور لوہے کی 70 ہاتھ کی زنجیروں میں اس آدمی کو اچھے سے جکڑ دو۔ بھائی 2-4 ہاتھ کی زنجیر تو کافی تھی، ہے نا؟ دنیا میں جو بدماش جتنا خطرناک ہوتا ہے اس کی گرفتاری اتنی ہی ٹائٹ ہوتی ہے، سیکورٹی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، پہرا اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ مجرم، نماز نہ پڑھنے والے، روزے کے دنوں میں کھانے والے، گھر میں قرآن طاقوں میں سجانے والے، کبھی اسے اتار کر صبح و شام پڑھنے نہ والے، صدقہ نہ دینے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے،
لوگوں سے سلام کلام نہ کرنے والے، مقاطعہ کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، چوری کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، زمین کو غصب کرنے والے، رشوت کھانے والے، یہ سود کھانے والے اللہ کے نزدیک اتنے بڑے مجرم ہیں کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دے گا کہ لوہے کی 70 ہاتھ کی زنجیر میں انہیں اچھے سے جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، جکڑنے کے بعد ان کو دوزخ میں ایسے ہی بدھا بدھا پھینک دو۔ انہو لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ آدمی اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اگر ایمان رکھتا تو اذان سن کے مسجد جاتا، ہوٹلوں میں نہیں جاتا۔ اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتا تو اذان سن کر مسجد جاتا، کاروبار کی طرف نہیں جاتا، اذان سن کر مسجد جاتا، کھیتوں کی طرف نہیں جاتا۔ ایمان ہی نہیں تھا اس آدمی کے پاس۔ ایک آدمی علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، دوسرا آدمی بینک میں پیسہ جمع کرنے کے لیے جا رہا، ایمان ہی نہیں تھا۔ انہو لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ ایسا آدمی تھا جو دوسرے کسی یتیم کو، مسکین کو خود کھانا کھلانے کا جذبہ بھی نہیں رکھتا تھا، شوق بھی نہیں رکھتا تھا، خود کھلانا تو دور دوسرے کو بھی نہیں رغبت دلاتا تھا۔ اے میرے بھائی، تو اس غریب کو کھانا کھلا دے۔ بیوی کو کہہ دیتا نا، میں باہر جا رہا ہوں، ایک غریب دروازے پہ بٹھا کے آیا ہوں، میرا کھانا اس غریب کو کھلا دینا۔ بیگم کھانا ختم ہو گیا ہے تو بنا کر اس غریب کو کھلا دو۔ میرے بھائی، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک غریب ہے، تو اس غریب کو کھانا کھلا، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ توفیق دنیا میں نہیں تھی، نہ تو خود کھانا کھلاتا تھا نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ فرماتا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی غم خار نہیں ہوگا، کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اس کا کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہوگا، اس کو مصیبتوں سے چھڑانے والا کوئی اس کا پارٹی نہیں ہوگا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم۔ اور اس سے بھی خطرناک بات، ولا طعام الا من غسلین، ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے، ایسے اللہ کے نافرما بردار بندوں کے لیے کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں۔ اگر اعلان ہو جائے، لاک ڈاؤن شروع ہو جائے، ساری دکانیں بند رہیں گی، بازار بند رہیں گے، نہ کوئی سامان بیچے گا، نہ کوئی سامان خریدے گا، نہ کوئی دروازے پہ نکلے گا۔ کھانا ختم ہو جائے، گھر میں ہاہاکار مچ جائے، 2 دن 4 دن کھانا نہ ملے، کوئی کھانا نہ بنے، کوئی چیز مہیا نہ کرائی جائے، اللہ اللہ کیا عالم ہوگا۔ ہر گھر سے بلکنے کی آواز، ہر گھر سے رونے کی آواز آئے گی۔ بچے پہلے بلکنا شروع کریں گے، عورتیں رونا شروع کر دیں گی، مرد بھی پریشان ہو کر بلبلا اٹھیں گے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام، کھانا نہیں۔ قیامت کے دن ایسے گنہگاروں کے بیچ یہ اعلان ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی کھانا نہیں، الا من غسلین، ہاں ایک ہی کھانا ہے، جس کو کھانا ہے کھا لو، ایک ہی کھانا ہے، جس کو کھانا ہے کھا لو۔ کون نہیں کھائے گا؟ بھوک کی وجہ سے حالت اتنی خراب ہوگی کہ جو مل جائے چٹ کر جائے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، ولا طعام الا من غسلین۔ کون سا کھانا ہے؟ سارے جہنمی جہنم میں جلیں گے، ان کے جسموں کے چمڑے جلیں گے، اس پہ گھاؤ بنے گا، پھولے پڑیں گے، اور وہ پھولا جب پھٹے گا اس میں سے پیپ اور پانی جو جمع ہوگا اسے جہنم کے ایک کنواں میں جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بس یہی کھانا ہے، جس کو کھانا ہے کھا لے، جس کو پینا ہے پاک پی لے۔ چنانچہ یہ جہنمی بھوک کی شدت کی وجہ سے اسی زخموں کے پیپ پانی کو پینے کے لیے دوڑ پڑیں گے، کھولتا ہوا پیپ اور پانی بالٹی کا بالٹی اپنے منہ میں ڈالیں گے اور پیٹ میں اتاریں گے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پیپ اور پانی اتنا کھول رہا ہوگا کہ پینے کے بعد اس کے اوپر کے ہونٹ پیشانی اور نیچے کے ہونٹ پیٹ پر لٹک جائیں گے، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا، وہ پیپ اور پانی اتنا کھولتا ہوگا کہ جو ہی پیٹ کے اندر اترے گا تو ساری اتریاں پگھل جائیں گی اور پیخانے کے راستے سے باہر۔ اس عذاب الہی کو کون گنہگار برداشت کر سکتا ہے؟
یہ منظر ہے قیامت کا، یہ منظر ہے دوزخ کا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، قیامت کی تیاری کریں. بدمست ہیں، نیک کاموں میں ہمارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، نیک کاموں میں قدم نہیں اٹھتے. اور مشاعرہ کر دیا جائے، کوئی دعوت نہ دی جائے، تب شرمندگی نہیں ہوگی کہ ہم بنا دعوت کے کیوں جا رہے ہیں. دین کے کاموں میں دعوت کا انتظار کرنے والے قیامت کے دن ضرور پچھتائیں گے. ورنہ توبہ کریں، یہ کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، کسی کے بھائی کا ولیمہ نہیں ہے. دین کی دعوت کا کام ہو، ہر آدمی کو سر سے سر جوڑ کر تیار ہونا چاہیے، دامے دل میں قدم سخنے تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ دینداری آگے بڑھے، پرہیزگاری آگے بڑھے اور اللہ کی عبادت کا راستہ ہموار ہو، برائیوں کا خاتمہ ہو. یہ ہمارے نوجوان جنگلوں میں جا جا کر کیا کیا دھوک رہے ہیں، نشہ کے عادی ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. دعوت کہاں گئی، میٹنگ کہاں ہوا؟ یہ میٹنگ کا قائل میں نہیں، دعوتوں کا قائل میں نہیں. دین کا کام آپ کیجئے، ہم کیجئے، آپ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں. قیامت کے دن بس یہی کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے. لہذا ہم آخرت کی تیاری کریں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عنہ عن اربع. قیامت کا دن اتنا بھیانک دن ہوگا کہ جب تک بندے سے 4 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے، بندوں کے پاؤں، بندوں کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے. کوئی چلنا چاہے گا پاؤں نہیں اٹھے گا، کوئی آگے بڑھنا چاہے گا بڑھ نہیں پائے گا، پیچھے کھسکنا چاہے کھسک نہیں پائے گا، دائیں جانا چاہے بائیں بڑھنا چاہے بڑھ نہیں پائے گا، اس کا پاؤں وہیں پہ رہے گا. اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ہزاروں سال تک بندہ ایک ہی جگہ کھڑا رہے گا جب تک 4 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. عمر کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. ان عمرہ فیما افناہ، عمر کا سوال ہوگا، زندگی کا سوال ہوگا. بتا میرے بندے یہ 60 سال کی زندگی، 70-80 سال کی زندگی میرے بندے تو نے کہاں گزاری، کہاں کہاں گئے، کیا کیا کارنامہ کیا، بتا. اب پوری زندگی کا حساب شروع ہوگا، پیج در پیج کھلنا شروع ہوگا. زندگی 60 سال 80 سال پائی آپ نے، کیا کیا زندگی میں؟ اللہ اب حساب شروع کرے گا. ایک سوال ہے، یہ سوال ہلکا ہے کیا؟ اس سے بھاری ہم کو نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکے کو 1000 سوال لکھ کر کے دے دیا جائے، اس کے لیے 1000 سوال کا جواب دینا آسان ہے، مگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اب تک کیا کیا ہے لکھ کے لاؤ، جواب ہی نہیں ہوگا. اس کو خود پتا نہیں ہے کن کن گلیوں میں گیا، کن کن صحراؤں میں بھٹکا، کن کن لوگوں سے دوستی کی، کہاں کہاں وقت گزارا. ہر ایک کا جواب اللہ وحدہ لا شریک کو چاہیے. کس کس دکان پہ کتنی کتنی دیر بیٹھا کرتے تھے، کس کس سے کتنی دیر لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، کس کس کو گالی گلوج دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کا پروردگار عالم حساب لے گا. ایک سوال ہوا. دوسرا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَى، اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. جوانی کہاں ختم کی؟ عیش مستی میں گزاری، سگریٹ پینے میں گزاری، تمباکو ملنے میں ختم کر دی، چوراہوں پہ گزار دی، ہوٹلوں میں چائے نوشی میں عیاشیوں میں ختم کر دی. یہ جوانی دی تو کہاں گئی؟ کیا کیا جوانی میں؟ جوانی کا جوش دیا تھا، جوانی کی گرمی دی تھی، خون میں ابال دیا تھا، عزم دیا تھا، ارادے دیے تھے، حوصلے دیے تھے. جوانی میں تم نے کون سا کارنامہ کیا؟ اللہ تعالیٰ جوانی کا سوال کرے گا. ایک حدیث میں آیا ہے وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمَلَ بِهِ، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ تمہارے پاس جو علم تھا تو اس پہ کتنا عمل کیا. اے میرے بندے بتا تمہیں معلوم تھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز کیوں نہیں پڑھا؟ اے میرے بندے بتا تمہیں معلوم تھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ میرے بندے تمہیں معلوم تھا کہ اللہ کا قرآن گھر میں پڑھنے کے لیے ہے، تو نے اس کے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی تھی؟ تمہیں یہ معلوم تھا کہ کوئی غریب آئے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، تو نے مدد کیوں نہیں کی تھی؟ علم تو بڑا تھا مگر چھانٹنے کے لیے، فتوا دینے کے لیے تھا نا، خوب فتوا دے دیے. زندگی میں جہاں بیٹھے
پچھاڑ کر دیا، ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو وہ جانتے ہیں، اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں ارے ملا مولوی کیا جانے گا، ہم سے زیادہ تھوڑے جانتا ہے، ان مولویوں نے صرف صدقے کھائے، زکوٰۃ کھائے ہیں، اس کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں ہے، ہم نے جو سیکھا ہے وہ اصل علم ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ کوئی مولوی ہم سے ٹکرا نہیں سکتا۔ اللہ اسی علم کا سوال کرے گا کہ تمہارے پاس معلومات تو بہت تھی، تمہارے پاس علم تو بہت تھا، تم مولویوں کے بھی باپ نکلے تھے دنیا میں، تم مولویوں کے بھی ابا تھے، تمہارے پاس علم بہت تھا، بتاؤ کہ عمل کتنا کیا؟ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ وَعَنْ مَالِهِ، اللہ وحدہ لا شریک مال کا سوال کرے گا، اینا من این اکتسبتہ، مال کمایا کہاں سے تھا؟ سود سے، رشوت سے، چوری سے، بے ایمانی سے کمایا کیسے تھا؟ خون پسینے اور محنت سے کمایا؟ چوری بے ایمانی سے کمایا کیسے تھا؟ مال آیا کیسے تھا؟ اچانک اکاؤنٹ فل کیسے ہو جاتا تھا؟ بینک بیلنس کیسے ہو جاتا تھا؟ کہاں سے آتا تھا بتا؟ یہ سوال کرے گا۔ اور اسی مال کے بارے میں ایک دوسرا سوال یہ بھی کرے گا، وَفِيمَ أَنفَقْتَهُ، یہ مال جو تم نے کمایا خرچ کہاں کیا بتا؟ خرچ کہاں کیا بتا؟ شادی میں خرچ کیا، جہیز میں خرچ کیا، قمقمے میں خرچ کیا، بجلیوں میں خرچ کیا، بھوج میں خرچ کیا، بھنڈارے میں خرچ کیا؟ یہ سب خرچہ فضول خرچیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خرچے کے بارے میں سوال کرے گا۔ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو جائز راستوں میں خرچ کیجئے، اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کیجئے، بچوں کی تربیت میں خرچ کیجئے، جائز خواہشات میں خرچ کیجئے، کھانے پینے میں، لباس و پوشاک میں خرچ کیجئے، غریبوں کی مدد میں خرچ کیجئے، بیواؤں کی شادی کرانے میں خرچ کیجئے، ان لڑکیوں کی شادی جو غریبی کی وجہ سے کنواری ہیں ان کی شادیوں میں خرچ کیجئے، بیماروں میں خرچ کیجئے، یتیموں میں خرچ کیجئے۔ پروردگار عالم مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں گھسایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا؟ ان ساری باتوں کو آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ زندگی تو بڑی حسین گزر رہی ہے، قیامت کا ایک پل گزارنا مشکل ہوگا، اس لیے عقل مند و باوقار وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں جس زندگی میں کوئی دوسرا آپ کا حامی، ناصر، غمخوار، مشکل کشا اور دوست نہیں ہوگا۔ اکیلا اللہ کی ملکیت ہوگی، اس کی حاکمیت ہوگی، اس کی سلطنت ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، اس کا سوال ہوگا، آپ کا جواب ہوگا۔ اس قیامت کی تیاری کیجئے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سارے لوگوں کو نیک عمل